میں سوچ رہا تھا وی نیڈ ٹو پرے ون تھنگ، اور وہ پریئر کیا ہونی چاہیے؟ خداوند ہمارے دل کی آنکھیں کھولے، خداوند ہمارے دل کی آنکھیں کھولے۔ ابھی آپ نے ایک حوالہ پڑھا اور اس میں ایک فریز تھا جو آپ نے پڑھا ہوگا، اور یہ پال کی دعا ہے افسیوں کی کلیسیا کے لیے، اور یہ دعا بہت خوبصورت پریئر ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور پڑھیے گا۔ بائبل میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ آئی واز تھنکنگ اگر پوری دنیا کی دعائیں لکھی جاتی تو ہم سٹڈی نہیں کر سکتے تھے، پر کچھ دعائیں پرزرو ہو گئیں، ان کو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں the way خداوند کا روح ان کو کیسے دعا کرنا سکھاتا تھا۔ اور بائبل میں یہ چاہتا ہوں دس منتھ وی ہیو ٹو تھنک ہاؤ وی شوڈ پرے۔ بک آف Ephesians chapter 1 when you are studying from 15 to verse 19، اور بلکہ پورا چیپٹر ہی، اور اس میں پال جب دعا کرتا ہے اور وہ ایک چیز چند ایک باتیں کرتا ہے، اور اس میں آگے چل کے جو ورس ہے 17 پڑھوں گا، 16 میں کہتا ہے تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں۔ The first thing he is saying, I am thankful that I am glorifying Christ. I am thankful for your life. وہ کہتا ہے میں تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ It means he is giving thanks again and again for that church، اور یہی چیز میں بھی کرتا ہوں۔ This was Paul and today's Paul. Peter Paul بھی یہی کرتا ہے۔ Whenever I think about church, whenever I think about you، جتنے آن لائن ہیں، جتنے کلیسیائی ممبر ہیں، اپنے سارے دوستوں کے لیے، لیڈرز کے لیے، کلیسیا کے لیے، my wife and I, we always give thanks to the Lord۔ ہم خدا کا شکر کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم خدا کی شکر گزاری یہ کرتے ہیں کہ خداوند تو ہے جس نے کنیکٹ کیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت یا کون ہے ہم کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے؟ یہ تو تیرا پاک روح ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ It is your Holy Spirit who connects with our church۔ اور میں جب یہ سوچ رہا تھا پال بھی یہی کرتا ہے، کہتا ہے میں بار بار شکر گزاری کرتا ہوں، اگین اینڈ اگین۔ کئی دفعہ ہم تھینکس گیونگ، we normally give thanks to the Lord on Thanksgiving Day۔ ہم شکر گزاری کب کرتے ہیں؟ صرف شکر گزاری والے دن۔ لیکن وہ کہتا ہے ایوری ڈے، آنسو بہاتا ہے کلیسیاؤں کے لیے۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری کریں اپنے دوستوں کے لیے، شکر گزاری کریں اپنے فیملی کے لیے، شکر گزاری کریں اپنی کلیسیا کے لیے۔ شکر گزاری کرتے رہیں and you will see how God will bless you۔ بائبل میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ لکھا ہے اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ I give thanks and I remember you۔ شکر گزاری کرتا ہوں اور تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ یاد کون رہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ People who are important۔ پال اپنی کلیسیاؤں کو کہتا ہے میں تمہیں یاد بھی کرتا ہوں۔ تو ہمیں ایک پیٹرن دیا گیا ہے۔ We need to remember our church. We need to remember our family. We need to remember our spiritual جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور آگے چل کے، چونکہ میں آگے جلدی سے جانا چاہتا ہوں جس چیز پہ میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ 3 things he is asking God and he is requesting۔ اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور کس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں؟ اور وہ کہتا ہے I keep asking God for our Lord Jesus Christ, the glorious Father may give you spirit of wisdom and revelation۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اگین اینڈ اگین I'm asking you کہ خداوند تمہاری، وہ پنجابی سے کہتے ہیں عقلانو میں کھولے، ہاں جی، تمہیں حکمت۔ آج کل پرابلم کیا ہے؟ وزڈم نہیں ہے۔ ان چرچز اور گھروں کے اندر وزڈم نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی آتا ہے، کلام کو کھولتا ہے،
اور اپنے اندازے سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. They don't study, they don't spend time, they don't ask Holy Spirit, they don't ask کہ خداوند ہم سے بات کرے. Just they are enthusiastic. وہ جی ہم کریں، ضرور کریں، but spend time before. کیا آپ کی غلط تھیالوجی غلط لوگوں تک گمراہ تو نہیں کر دے گی؟ تو وہ افسیوں کے خط میں یہ بات لکھتا ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تم خدا کے گواہ بنو، جب تم خدا کے نام کی منادی کرو، جب تم اس کے متعلق بتاؤ، تو the first thing my desire is that you should know God first. اور بہت سارے لوگ ہیں they don't know about God. They have information about God. Information ذاکر نائک کے پاس بھی ہے. انفارمیشن دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے. انفارمیشن بہت زیادہ ہے، سیلاب ہے انفارمیشن کا. But they don't have an intimacy and special connection with God. اور پال کیا دعا کر رہا ہے، اور یہ میری دعا اس منتھ کے لیے ہے کہ ہم خدا کو جانیں، کیونکہ جو خدا کو جانتے ہیں ان میں خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں جانتے، لکھا ہے you will know the truth and truth will set you free. جتنا ہم خدا کے متعلق پڑھیں گے، اس کو جانیں گے، اس کا خوف ہماری زندگیوں کے اندر پینیٹریٹ ہوگا، ہم ڈرنا شروع کر دیں گے. اور وہ یہی بات کرتا ہے، کہتا ہے he is already وہ اس بات کو کہتا ہے کہ spiritual blessing اور جو کچھ اس نے کیا ہے، اور کہتا ہے I keep asking کہ خداوند تمہاری وزڈم کو مکاشفے کھولے، تم پر بھید کھولے. اور پھر کہہ رہا ہے جو خاص بات I really want you to focus today، اور وہ ہے پہلی بات اس نے کہی شکر گزاری کی. دوسری بات اس نے کہی کہ میں I want you to know better، خداوند کو بہتر طریقے سے جانو. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو ایک دفعہ بائبل ختم کر لی ہے. میں کئیوں سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں جی ایک دفعہ کی تھی. میں نے کہا اچھا، اس کے بعد؟ میں تو کتنی دفعہ ختم کی ہے، پھر بھول جاتی ہے. Again and again you finish Bible but still I forget many things. اور جب میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں پھر مجھے اوہو یار یہ کب چھوٹ گیا. You need to study again and again and again تاکہ خدا کا روح آپ کے اوپر اپنی وزڈم کو، مکاشفوں کو کھولے، اپنے بھید آپ کے اوپر کھولے. اور یہاں پہ وہ ایک چیز کہتا ہے Holy Spirit will grant us wisdom. اگر پاک روح ہے تو وہ وزڈم دے گا آپ کو. پاک روح ہمیں خدا کے متعلق بتائے گا. پاک روح ایجوکیشن آپ کو خدا کے متعلق نہیں بتائے گی، وہ آپ کو انفارمیشن دے گی who God is. لیکن ٹرانسفارمیشن پاک روح دے گا آپ کو. جب آپ خدا کے روح کے نیچے آئیں گے، جب خدا کے روح کی انوائنٹنگ آپ کی زندگیوں میں آئے گی، آپ کے اندر ایک عجیب خزانہ نکل آئے گا. اور میں یہ دیکھ رہا تھا پال کی ریکویسٹ یہ ہے کہ اٹ از اے پریئر فار مائی پریئر فار انلائٹمنٹ. کہہ رہا دل کی آنکھیں. میں نے یہ فریز جب پڑھا تو میں نے کہا دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. تو میں کئی دنوں تک اس کے متعلق سوچتا رہا کہ پال نے یہ فریز کیوں لکھا. اس نے یہ کیوں نہیں کہا تم خدا تمہارے دل کو کھولے. اس نے خاص فریز لکھا ہے اینڈ گاڈ اوپن یور ہارٹ آئیز. دل کی آنکھیں کھولے. ایک آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ایک آنکھیں ہیں جو دل کی ہیں. جو دل کی آنکھیں ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی بند ہیں. وہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں پر دل سے اس کو قبول نہیں کرتے. اور جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ پال نے آئیز آف یور ہارٹ کے متعلق کیوں لکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں ڈاکٹر آنکھوں کو دیکھتے تھے اور دل کا حال بتا دیتے تھے. یو نو دیٹ. آج کل تو بہت ساری چیزیں ہیں. پرانے دور میں ڈاکٹرز اپنی آنکھ، آپ کی آنکھ کو دیکھتے تھے، کہتے تھے آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے. اور آئی اسٹل ریمبر کہ کئی دفعہ آپ اپنے آئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، جب وہ آئی کا ایگزام کرتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی وین بڑی کھچی ہوئی ہیں، کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے،
کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں سے آپ گزر رہے ہیں. سو آئیز جو ہیں وہ بتا دیتی ہیں اندر کیا چل رہا ہے. اور اگر آنکھیں آپ کی خوش ہوں تو آپ کی خوشی ظاہر ہوگی. آنکھیں آپ کی افسردہ ہوں تو افسردگی، ڈپریشن ظاہر ہو جائے گا کہ یو آر ناٹ ہیپی، آپ خوش نہیں ہیں. سو پال کیا کہتا ہے کہ یہ آنکھیں ہیں جن سے تم دنیا دیکھتے ہو، ان سے تم دیکھتے ہو پر تمہارے دل کی آنکھیں آج بھی بند ہیں. تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز پریئنگ فار انلائٹمنٹ، کہ ہمارے دل کے اندر روشنی آئے. اس کے لیے بڑی دعا کیا تھی؟ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں، سمجھو اسے نجات مل گئی. آپ کو پتا ہے جب پطرس پہلے دن جب اس نے منادی کی تو لکھا ہے کہ وہ بڑی بولڈلی منادی کر رہا تھا، اور 3000 کے قریب اسی دن لوگوں نے توبہ کی، کیونکہ بائبل میں ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور اس کے میسج سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی. تو جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو پھر ریسیو کرتا ہے بندہ. اب دل کی آنکھیں روشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ہر میسج کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میسج میرے لیے نہیں ہے، یہ میسج کسی اور کے لیے ہے. ہم کریکشن کو لیتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نو، دس از ناٹ فار می، دس از فار somebody else. پر خدا کا بندہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے، اور کریکشن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس کی ضرورت ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. آپ کو پتا ہے دل کی آنکھیں بند کب لوگ کر لیتے ہیں؟ جب وہ یہ دس میسج از ناٹ فار می، دس از somebody else. یہ میری بیوی، میرے خاوند کے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے ہے، یہ میری کمیونٹی کے لیے ہے، یہ میرے دوستوں کے لیے ہے. لیکن دل کی آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں جو میسج کو ریسیو کرتے ہیں. پہلی صدی کی کلیسیا نے فوراً ریسیو کیا. انہوں نے کیا کریں کہ نجات پائیں؟ انہوں نے کہا یسوع کے نام سے توبہ کرو، بپتسمہ لو، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. دل کی آنکھیں روشن ہو جانا. اور آج اتنا کلام کا سیلاب ہے، آج اتنا سب کچھ ہے، پر پھر بھی دل کی آنکھیں بند ہیں. کیوں لوگ خداوند یسوع کو پسند نہیں کرتے؟ Why people are not studying the word of God? Why they are going away from God? Why they have خود غرضی والا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیوں وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں وہ چوری کرتے ہیں؟ کیوں وہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ What is the reason? کیوں یہ ساری قباحتیں ہمارے بدن کے اندر ہیں؟ کیونکہ ہم آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں پر دل کی آنکھیں آج بھی بند ہیں. یہ بند ہے، ورنہ ہم درجہ بدرجہ بدلتے چلے جاتے. ہم یسوع کی مانند، لوگ ہمیں دیکھتے اور یہ کہتے یار دے آر لائک جیسس. آپ کو پتا ہے شاگرد جب منادی کر رہے تھے تو فریسی اور یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جانا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. یسوع کے ساتھ ان کی کمپنی تھی، ان کے دل کی آنکھیں روشن تھی. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ خداوند میری بھی یہی دعا ہے کہ ہماری کلیسیا، ہمارے ینگ بچے، ہمارے ٹین ایجرز بچے، ہمارے ہائی اسکول کے بچے، سب کے دل کی آنکھیں روشن ہو. وہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں پر انہیں یسوع نظر نہیں آتا. پر یسوع کن کو نظر آتا ہے؟ جن کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. وہ یسوع کو اپنے گھروں میں، اپنی ہر جگہ پر چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی دل کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں ہم خاص دعا کریں. ایوری ڈے پرے فار یور سیلف، ایوری ڈے پرے فار یور چلڈرن. جیسے پال اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے ایوری ڈے، خداوند ان کی آنکھیں تو روشن ہے، تو نے میرے بچوں کو نارمل بنایا. دے کین سی، دے کین ڈفرینشیٹ کلرز، دے انڈرسٹینڈ، دے کین ہیئر، لیکن اندر سے دل پتھر کی مانند ہے. اس پتھر کے دل کو گوشتین بنا دے. اور اس کی آنکھیں جو اندھی ہیں، تو نے تو برتمائی کی آنکھیں کھولی تھیں، خداوند اس کی آنکھیں بھی کھول دے تاکہ وہ تیرے ڈر کو، تیرے خوف کو سمجھ سکے. اور میں
خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی ہے. ہارٹ از اے پلیس، آپ کو پتہ ہے جہاں پر بھی دل کا نام آتا ہے تو اسے مرکزی بات سمجھا جاتا ہے. آپ بات کریں گے تو آپ کھانا کھانے کی بات یہ نہیں کریں گے میرا ذہن کہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں، یا میرے گردے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کھائیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دل کرتا ہے جی. اگر آپ پر کسی کا دل آ گیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میری پھپھرا دیتے آ گیا، میرے کڈنیز نے اسے پسند کر لیا. نو، یو ول ٹاک اباؤٹ یور ہارٹ. ہارٹ از اے سینٹر پلیس. اور اگر یہ بند ہو گیا تو کلیپس ہو جاتا ہے انسان، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر جو تصورات ہیں اگر یہ بند ہے تو سمجھیں کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. کلام گزرے گا، ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا، پر یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا. اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سامنے کوئی ٹھوکر پہنچانے والی چیز ہے، آپ اس سے باخبر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کرتے جس سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو ہم اگین اینڈ اگین وی ریپیٹ آور مسٹیکس، سنفل نیچر، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہم گناہ کر رہے ہیں کیونکہ آنکھیں بند ہیں. دل نے ابھی تک یسوع کو اپنے میں بسایا نہیں ہے، کیونکہ جن میں یسوع بس جاتا ہے، جس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دل کی، وہ یسوع کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مار دو. پھر وہ زندگی کو اس طرح جیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مسافرت کے دن، ہم دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. پھر وہ عام آرڈنری لائف نہیں، دے ٹیک اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن اپنے دل سے. وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہاں خداوند. بائبل میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، رومنس چیپٹر 1 ورس 21 میں لکھا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی. کہ کئی دفعہ ہم جان تو لیتے ہیں پر شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دل کی آنکھیں روشن نہیں ہیں. دل ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتا. دل کرتا نہیں ہے زیادہ دیر بائبل پڑھیں، دل کرتا نہیں ہے چرچ جائیں، دل کرتا نہیں ہے دعا کریں، دل کرتا نہیں ہے ایسوسیشن ہو ہماری خدا کے لوگوں کے ساتھ. دل کرتا ہے دنیا داری میں جائیں، دل کرتا ہے ہم دنیا کی باتیں کریں، دل کرتا ہے جہاں پر جوکس ہو رہے ہیں، جہاں پر ہنسی مذاق ہے وہ کام کریں، جہاں پر دنیا ہے وہاں پر دل لگتا ہے. اور خدا کو بھی میں اور آپ جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ ان سے انفارمیشن پوچھیں خدا کے متعلق، دے ول سے ان کے پاس آیتیں ہوں گی، خدا الوہیم ایدونائے، خداوند یہوہ، بڑا کچھ بتائیں گے، پر ان کے کریکٹر سے، ان کی باتوں سے یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ خدا کو جانتے ہیں. کیونکہ جو خدا کو جانتے ہیں وہ پھر اس رستے پہ نہیں جاتے. ہمارا کریکٹر شو کرتا ہے کہ ہم کتنا خدا کو جانتے ہیں. ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہیں یا نہیں ہیں. تو پال کلیسیا کے لیے یہ دعا کر رہا تھا کہ میری یہ دعا ہے کہ تمہاری دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. تو وہاں پر لکھا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی. اب جن کے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہیں اس کا مطلب وہ نفسانی لوگ ہیں. پیپل آر نیچرل، they are not spiritual, they don't understand. ان کو خدا کا نہیں کچھ پتا. ان کے دل کی آنکھیں ابھی تک روشن نہیں ہوئی. ان کی ذہن تو روشن ہے، they must be good. ان کو حساب کتاب آتا ہوگا، مے بی وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سب کچھ ہوگا ان کے پاس دنیا کی، پر اسپرچل آئیز ابھی تک اوپن نہیں ہوئی. کیونکہ اسپرچل آئیز جب اوپن ہوتی ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا چینج کیوں نہیں. آئی اسپینڈ لاٹ آف ڈیز، اور میں یہ اس خدا سے سوال کر رہا تھا، خداوند چینج کیوں نہیں آتا؟ ہم کلام بھی سنتے ہیں، ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، وائی دیر از نو چینج؟ اس لیے کہ وہ انفارمیشن ہے، ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر رہے.
ہم اس کے بارے میں ورڈ نہیں کہ میرے دل کی آنکھیں بند ہیں، اسی لیے اس میں محبت نہیں بستی، اسی لیے اس میں خوشی نہیں رہتی، کیونکہ وہ ریسیو نہیں کر رہا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ منتھ ہمارا اسی طرح سے ہو، کیونکہ لکھا ہے اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ جس شخص کی زندگی کے دل کی آنکھیں بند ہیں، اس کے نزدیک کلام کی باتیں بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ یہ کلام کہہ رہا ہے، وہ انہیں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ میں چند کمپیریزن دیکھ رہا تھا اور جلدی سے میں اس کو بتاؤں گا۔ when eyes of the heart are not open، تو کیا ہوتا ہے جب ہمارے دل کی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی؟ تو کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا ہے؟ تو چند ایک لوگ میں آپ کے، اب اس میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کمپیریزن، ہم ہمیشہ کمپیریزن میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ہیٹ فل ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں، ہمیں ہمیشہ عجیب سا رویہ رہتا ہے کیونکہ دل نہیں کھلا ہوتا۔ لیکن چند ایک میں دیکھ رہا تھا بائبل مقدس میں سے لوگوں کو، تو کس طریقے سے ان کا رویہ کیا تھا، کیونکہ ان کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی تھی۔ موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے اور اس کال کے اس جگہ ملک کنعان میں ان کو کہا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ کیسے لوگ وہاں پر بستے ہیں، کیسا ایریا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اب وہاں پر لکھا ہے کہ 10 جب آئے تو انہوں نے اچھی رپورٹ دی، انگور کا گچھا بھی لائے، لیکن انہوں نے کہا وہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کی دل کی آنکھیں آج تک بند تھیں۔ اب میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ دے ہیو سین گاڈ، کہ خدا نے سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ دے ہیو سین گاڈ کہ خدا نے مصریوں کو مارا اور ہمیں بچایا۔ دے ہیو سین کہ خدا نے کس طریقے سے سپر نیچرلی فرعون کے دل کو بدلا، لیکن پھر بھی ان کے دل بند تھے۔ اینڈ واٹ دے آر ٹاکنگ، دے آر ٹاکنگ وی آر ناٹ وردی، ہم اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ لڑ سکیں۔ لکھا ہے آگے چل کے جب گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ٹڈے ہیں ان کے سامنے، گراس ہاپرس، وی آر چھوٹے چھوٹے، وہ تو بڑے بڑے اناک ہیں، بنی اناک لمبے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص جس کے دل کی آنکھیں بند ہیں وہ ہمیشہ ڈسکریجمنٹ میں زندگی بسر کرے گا، اس کو خدا نہیں نظر آئے گا، اس کو پریشانی نظر آئے گی، اس کو دکھ نظر آئیں گے، اس کو اپنا آپ نظر آئے گا who he is، اس کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ کون ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو آج کرسچن کہلاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی قدرت کے کاموں کو بھول گئے، جیسے بنی اسرائیل بھول گئے۔ کاش یہ 12 کے 12 کہتے۔ آپ کو پتا ہے کیلب نے اٹھ کر وہاں پر کہا کہ نہیں یار، چلو آؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے، آؤ جا کر ان پر قبضہ کریں۔ ایک بندہ کیلب اور جوشوا 2، وہ کہتے ہیں نو، خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ وائے؟ کیونکہ ان کی دل کی آنکھیں روشن تھی۔ دل کی آنکھیں روشن ہونا، 10 لوگ ایک طرف، 2 لوگ ایک طرف۔ 2 لوگ خدا کیوں ایک طرف تھے؟ وہ خدا کے کاموں کو انہوں نے یاد رکھا تھا کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ڈیول یہ چاہتا ہے ہم اس کو بھول جائیں۔ پھر ایک اور واقعہ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو فیئر ہوتا ہے، وری ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے۔ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو نو فیئر، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جوزف، اس کے اوپر کتنا پریشر تھا، اور روز ایک عورت اس کو ستاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اڈلٹری کا گناہ کرے، غلط ریلیشن شپ اس کے ساتھ رکھے، پر یوسف کے دل کی آنکھیں کھلی تھی، اور وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اس آنکھ سے نہیں جس میں لسٹ بس سکتا ہے، اس کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے ساری چیزیں میرے مالک نے میرے ہاتھ میں کی ہیں سوائے تیرے، تو میں کیوں ایسی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ کیا چیز تھی جس نے اس کو کمپیل کیا کہ وہ اس گناہ کو نہ کرے؟
उसके दिल की आंखें खुली थी। द रिलेशनशिप, जिसके दिल की आंखें खुली होती हैं वो बदी से भागता है, वो बदी में ठहरता नहीं है। दिल की आंखें खुली थी। डेविड, जब मैं उसके मुतालिक पढ़ता हूं तो बाइबल ये बताती है कि सारे लोग, पूरी इस्राएल की आर्मी, जो खुदा को जानते थे, जो ये जानते थे कि याहवे क्या कर सकता है, जो ये जानते थे कि खुदा ने कितनी जंगों में उन्हें फतह दी, साउल को कितना ब्लेस किया, खुदा क्या कर सकता है, इल्म सब कुछ। लेकिन एक 17 साल का बच्चा आता है, वो गालियां सुनता है और वो खड़ा होकर कहता है, ये कौन नामख्तून जो मेरे खुदा को गालियां दे रहा है, खुदा की चुनी हुई फौजों की वसीयत करता है। उनका मजाक कौन उड़ा रहा है? What was there? आखिर क्या चीज थी? When your eyes are open inside, दिल की आंखें खुली हैं, then you are courageous. क्या है आप? आपके अंदर हौसला है किसी भी बड़ी बीमारी के साथ लड़ने का, किसी बड़े दुश्मन के साथ लड़ने का, किसी बड़ी चीज के सामने खड़े होने का हौसला होगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं, आपके पीछे खुदा खड़ा है। आमीन। आप अपने बाजुओं को नहीं देखते, आप खुदा के बाजू को देखते हैं, जो छोटा नहीं, जो बचा ना सके। आप उस बाजू को देखते हैं जो आसमानों पर उठता है और हवा भी उसका हुक्म मानती है। आप उस हाथ को देखते हैं जो खोलता है, आपकी जरूरत पूरी कर देता है। पर कब होगा? जब दिल की आंखें खुली होंगी। वाई पीपल, लोग कई दफा एज ए पास्टर, मुझे एक चीज में बड़ा अफसोस होता है, लोग दुआएं मंगवाते हैं, मांगते नहीं हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लोग दुआएं मंगवाते हैं, क्या मतलब है इसका? पीपल हु आर इन नीड, दे हैव टू प्रे टू। उनको भी दुआ उससे ज्यादा करनी चाहिए जिनको आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। आपको कहना है, खुदावंद मुझे बच्चों की जरूरत है, दुआओं और रोजे में ठहरें और कहें, खुदावंद मैं ये जानता हूं तू कादिर मुतलक है, मेरे दिल की आंखें खुली हैं और मैं तुझे रिसीव करता हूं। और जब जिस शख्स की दिल की आंखें खुली होती हैं, उसका ईमान बहुत ज्यादा होता है, वो रिसीव कर लेता है ईमान से, और फिर आप करेजियस और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एंड डेविड वाज करेजियस एंड कॉन्फिडेंट बिकॉज हिज हार्ट वाज ओपन। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो खुदा के साथ रहते और खाना भी खाते, बाइबल भी पढ़ते, मौजज़े भी देखते, पर फिर भी उनकी दिल की आंखें बंद हैं। और आज कलीसियाओं में ये तादाद बहुत ज्यादा है। उन्होंने मौजज़े भी देखे, बड़े बड़े काम देखे, बट स्टिल देयर आईज आर नॉट ओपन। इतनी सख्त बंद हैं, उन्हें जो डेले ही नहीं है, वो मिट्टी दे बना के ना लाने पहन के। क्यों? सख्त हो चुकी है। यहूदा इस्करियोती को कभी आप याद करें, ही वॉज वेरी क्लोज टू जीसस क्राइस्ट। खाना इकट्ठे खाते थे, एक ही प्लेट में खाना खाते थे, पर आप देखें उसके दिल की आंखें रोशन नहीं थी, उसने अपने ही मालिक को बेच दिया। और आज कितने लोग हैं जो मसीहत में पैदा होते हैं पर उनके दिल की आंखें रोशन नहीं हैं। दे आर लाइक जूडास, यीशु के साथ रहना पर उसे धोखा देना। क्या आप सोचते हैं हम खुदा को धोखा देते हैं? कौन है जो नहीं देता खुदा को धोखा? हाथ खड़ा करें। कौन है जो देता है? वो भी हाथ खड़ा करें। We all make mistakes like Judas. हम सब करते हैं, पर मेरी ये दुआ है कि हमारे दिल की आंखें रोशन हों और हम उसे धोखा ना दें, बल्कि हम पतरस की मानंद झुक जाएं और कहें, खुदावंद तू मुझे माफ कर। जब मैं इसको देख रहा था, दूसरा, अगर आपको मौका मिले तो दूसरा 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 15 जाके घर में पढ़िएगा। ये वाक्य मैं जुबानी बता देता हूं। दूसरी सलातीन 6 बाब 15 आयत। यहां पर जेहाजी का जिक्र है,
یہاں پر الیشا کا ذکر ہے. شاہ ارام کیا کرتا ہے؟ وہ الیشا کو مروانا چاہتا ہے، کیونکہ الیشا شاہ اسرائیل کو بتا دیتا تھا کہ تیرے خلاف یہ بادشاہ، وہ سارے بھید، فلاں دن تیرے پہ حملہ ہونے والا ہے. تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تیاری کر لیتا تھا. شاہ ارام نے سوچا کون ہے جو اس کو بتاتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پر الیشا ہے، جو تو اپنے خواب گاہ میں باتیں کرتا ہے نا، وہ خدا تیرے سے لے کے الیشا کو بتا دیتا ہے. اور وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اچھا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. He sent so many army. اس نے آرمی بھیجی، اور الیشا پہاڑ پہ تھا، اور جب آرمی بھیجی تو جہازی اس کا نوکر، اب وہ بھی وہاں پر تھا. اس نے دیکھا، اس نے کہا اتنی آرمی ہے، لو جی آج تے گئے. تو الیشا نے کیا کہا؟ الیشا نے کہا یہاں پر اگر آپ جہاں پر دیکھو لکھا ہے، تو لکھا ہے تب اس نے وہاں لشکر کو روانہ کیا، اور انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا. اور جب مرد خدا کا خادم صبح اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک لشکر بما گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے. سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اب یہ وہ بندہ ہے جو الیشا کے سارے معجزے دیکھتا تھا، الیشا کے خدا کے خادم کے ساتھ رہتا تھا، بڑے بڑے معجزے دیکھے، پھر بھی ابھی تک اس کا ایمان بلڈ نہیں ہوا، ابھی تک یہ کمزور ہے. تو کیا لکھا ہے؟ اس نے جواب دیا خوف نہ کر. دل کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، چاہے ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ رہیں، کلام کے ساتھ رہیں، بائبل 100 دفعہ پڑھ لیں، پر دل کی آنکھیں نہیں کھلی، خوف زدہ رہیں گے، کریجیس نہیں ہوں گے، آپ ڈسٹرب رہیں گے. لکھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی اور کہا آئے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے. اب دیکھو آنکھیں تو وہ اندھا تو نہیں تھا، جہازی اندھا نہیں تھا، پر خدا نے اس کو کہا اس کی آنکھیں کھول. روحانی آنکھیں کھلی، دل دیاں بھی کھول گئیاں، یہ بھی اکھاں کھول گئیاں. تو اس نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جب اس کی آنکھیں تو نگاہ کی، دیکھا الیشا کے گردا گرد پہاڑ آتشی رتھوں اور آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے. تو غور کیجئے، خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ ہے. ایمان کی آنکھوں سے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو ریسیو کریں، روحانی آنکھوں سے ریسیو کریں کہ میری زندگی کے اوپر خدا کا پہرا ہے. اور جب آپ کی دل کی آنکھیں روشن ہوں گی، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آپ ڈسکریج نہیں ہوں گے، آپ ڈسلوژن نہیں ہوں گے، آپ کریجیس رہیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ شادماں بھی مجھے بنائے گا، وہ وقت پر می بھی برسائے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. اس کے عصا، اس کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور میں جہازی کی طرح سے پریشان نہیں ہوں گا گھوڑوں کو دیکھ کر، رتھوں کو دیکھ کر، کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ آتشی رتھ ہیں. تیرے ایک طرف 1000، دوسری طرف 10,000 گریں گے، پر کوئی آفت تیرے نزدیک نہ آئے گی. پر یہ کب ہوگا؟ جب ہماری روحانی آنکھیں، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. جس دن یہ روشن ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا پیٹرن بدل جائے گا. الیشا نے دعا کی، آنکھیں روشن ہوئیں. اور آپ کی آنکھیں روشن کب ہوں گی؟ بائبل میں لکھا ہے if you really want، میں چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دل کی آنکھیں روشن ہوں تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹڈی ورڈ آف گاڈ. کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے دور نہ بھاگیں. جیسے روٹی ترتیب سے کھاتے ہیں نا، صبح ناشتہ، لنچ، بریک فاسٹ، پھر کوئی وچ چاہ دا بھی ٹائم ہوندا ہے، کوئی فروٹ دا بھی ٹائم ہوندا ہے، پھر رات نو بھی کوئی ٹائم ہوندا ہے کہ جی ہوں بھوک لگ رہی، پھر فریج کھولنے. کوئی ایسے ٹائمنگ ہم نے کو 8-10 بنائے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح کلام کے لیے بھی رکھیں، بار بار جائیں خدا کی حضوری میں، دعا کریں، آنکھیں بند کریں. خداوند I don't understand، میں ڈرا ہوا ہوں، تو میرے ڈر کو ختم کر. اور بائبل میں لکھا ہے Psalm 19:8 میں، خدا کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. When you will pray، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا، ایک دم سے پیس. آپ کو لگے گا کینیڈا میں ساری اپرچونٹیز آپ کے لیے ہیں،
آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں منسٹر آئے، فلاں شخص آئے تو ملک ٹھیک ہوگا. آپ یہ کہیں گے خداوند تیری بادشاہت آئے تو میرے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ تو تاریکی میں بھی نور بخش دیتا ہے. خداوند تو ساتھ ہے، حالات کیسے بھی ہوں گے تو مجھے تسلی دے گا، تو میرے دل کو کنفرٹ کرے گا. ایز اے ہیومن کئی دفعہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص آیا تو اچھا ہوگا، پر لوگوں کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ انسان ہیں. خدا کی بادشاہت، خدا کی حضوری، خدا کا مسا آنے سے لکھا ہے آنکھوں کو روشن کر. پھر 119 زبور 18 آیت میں لکھا ہے میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. 119 ورس 18 سام، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیرے عجیب کاموں کو دیکھ سکوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کلیئر نظر آئے جہازی کی مانند کہ آپ کے گرد آتشی رتھ کھڑے ہیں، تو پھر الیشا جیسا بندہ بھی کوئی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے جو آپ کے لیے دعا کرے. آمین. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. الیشا نے دعا کی، جہازی کی دعا سے کچھ نہیں ہوا. الیشا نے کہا، جہازی تو لالچی تھا. آپ کو پتا ہے کہ نعمان کوڑی اس کے پیچھے بھاگا. لالچی لوگوں کی آنکھیں ہمیشہ بند رہتی ہیں، وہ کبھی نہیں کھلتی، کیونکہ وہ دنیا کے پیسے کی فکر میں رہتے ہیں. پر وہ لوگ جو خدا کو پیار کرتے ہیں، خدا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے. اور جن کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. تو خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. پھر وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خداوند تو میرے ساتھ ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اینمی کو بلائنڈ کرے. سائمن کو بھی دیکھیں، اس کی بھی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے نقصان اٹھایا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس چیز پر حملہ ہوا؟ بال تو اس نے کٹوا لیے، لیکن سب سے پہلے اس کی ٹانگیں نہیں توڑی تھی انہوں نے، نہ بازو توڑے تھے. کیا چیز توڑی تھی؟ آنکھیں نکالی تھی، جو بار بار عورتوں کو دیکھتی تھی اور لسٹ میں چلی جاتی تھی. اسی کا نقصان ہوا. اور خدا سے دعا کریں خداوند تو یہ بھی اور یہ بھی آنکھیں ان کے ذریعے پینیٹریٹ ہوتا ہے یہاں پر، میری دل کی آنکھیں روشن کر دے. اس منتھ دعا میں چھک جائیں، روز دعا کریں آئی وانٹ ٹو سی جیسس. سادھو سندر سنگھ کی کہانی پڑھی ہوگی آپ نے، مووی بھی دیکھی ہوگی. اس نے کہا اگر کوئی خدا ہے تو مجھے نظر آئے. اور لکھا اسی دن کمرے میں روشنی اسے نظر آئی اور اس کی زندگی بدل گئی اور بہت سارے لوگوں کو اس نے منادی کا ذریعہ بنا. تو ایک دعا ہے جو میں یہ چاہتا ہوں، دل کی آنکھیں روشن ہو جانے کے لیے دعا کریں. اور آخر میں وہ کہتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے بلانے میں کیسی امید ہے. جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا دل کی آنکھیں، تو پھر آپ اپنی چناؤ پہ بڑے خوش ہوں گے. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ، سو ایکسائٹیڈ کہ خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے چنا ہے. آپ کے پاس امید بہت زیادہ ہوگی، لیونگ ہوپ ہوگی. اور پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ اس کے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے. آپ دنیا کے خزانوں پر آنکھ نہیں لگائیں گے، آپ کہیں گے میرا خزانہ تو آسمان پر ہے، جہاں پر نہ زنگ ہے نہ چور ہے. جو کوئی ماسٹر کی نہیں بنا سکتا، گاڑی چوری ہو جاتی، یہاں پہ لے جاتے ہیں لوگ، وہاں پر جو خزانے ہیں ان کو کوئی ڈیول چوری نہیں کر سکتا. اور کہتا ہے اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی ہے. آپ شکر گزاری سے بھرے رہیں گے. آپ کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو، یہاں پر میں جیسا بھی تو نے رکھا ہے، پر تو نے مجھے اپنا نام دیا ہے جس کے نام کے وسیلہ سے میری میراث آسمانوں میں قائم ہے. اور آپ کے دل کی آنکھیں روشن ہیں تو آپ ایکسائٹڈ پھریں گے. آپ کو لوگ پوچھیں گے، ریزلٹس بڑے رچ ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں. لوگ آپ کی آنکھوں سے پڑھ لیں گے کہ آپ کتنے، آپ کی آنکھوں سے آپ کے دل کا حال پڑھیں گے. اور جس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں وہ کبھی ڈسولوژن نہیں ہوگا. وہ جائے گا، خداوند پھر اسے واپس لے آئے گا. اور پال یہی دعا کرتا ہے، آئی پرے کہ تیرے دل کے اوپر روشنی پڑے. آپ کو پتہ ہے ہمارے غصے کی آنکھیں بڑی روشن ہیں، ہمارے حسد کی آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، جھگڑے کی بھی 4 آنکھیں ہیں ہماری،
ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। حسد کی آنکھیں بھی، بغض کی آنکھیں بھی، عیب جوئی کی آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، اور یہ بھی وہ ڈیمنز ہیں جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، پر دل کی آنکھیں کھولیں، اس پہ فوکس کریں۔ جس دن یہ کھل گئیں سمجھے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور اس کو کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ You will say, Holy Spirit, open my eyes, Lord. I want to see Jesus. آؤ اپنا کھڑے ہوں اور دعا کریں۔